جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شہریار آفریدی اور شاہدانہ گلزار صاحبہ کو جسٹس بابر ستار نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی عدالت میں آج اس حوالے سے سماعت ہوئی۔ یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس خبر کے اندر پوری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا، کس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، کیوں گرفتار کیا گیا، اور اس کو اگر آپ خبر کو پورا پڑھیں، آج جو وہاں پہ کارروائی ہوئی عدالت میں جسٹس بابر ستار نے جو کوشچن کیے، اس سے لگتا ایسے ہے کہ یہ پورا نظام ایک مذاق بن چکا ہے۔ بس کسی کو اگر گرفتار کرنا مقصود ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب جسٹس صاحب نے کچھ افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اگلے ہفتے اس حوالے سے بھی سماعت ہوگی۔ اگر آپ اس خبر کو پورا پڑھیں تو عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں، جو بتایا گیا کہ جناب کے شہریار آفریدی صاحب کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا، وہ رہا ہوتے ہیں، ان کو کیوں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، 3 MPO کا آرڈر کیوں آتا ہے۔ کہا گیا کہ جی انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ وہ اسلام آباد کی عدالتوں پہ حملہ کر دیں گے۔ بھائی جیل کے اندر موجود بندہ کس طرح عدالتوں میں حملہ کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے جب وہ جو کچھ بتایا گیا تو اس پہ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں یہ تو پولیس نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ دوران سماعت IG اسلام آباد سے بھی جو وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے بھی بتایا کہ واقعہ ہونے سے قبل جو ہے خدشات کا اظہار وغیرہ کیا جاتا ہے اور اس طرح کی انٹیلیجنس تھی، اور یہی بات دیگر افسران نے بھی کی کہ جو شہریار آفریدی صاحب یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پورے اگر آپ مقدمے کی سماعت دیکھیں اور اگر یہ جو ایکسپریس کی خبر ہے، آپ اس خبر کو ایک دفعہ پوری طرح پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ پورا نظام جو ہے وہ ایک طرح سے مذاق بنا ہوا ہے۔ اگر ہاں کسی کو گرفتار کرنا مقصود ہے تو وہ پھر آپ کسی بھی صورت میں اس کو گرفتار کر لیں گے۔ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ DC اسلام آباد نے جواب میں کہا کہ میری آنکھیں اور میرے جو کان ہیں وہ انٹیلیجنس ادارے ہیں۔ انٹیلیجنس اداروں اور اسپیشل رپورٹ جو برانچ ہے انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ جناب شہریار آفریدی صاحب یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ملزم جیل میں گرفتار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ جس دن رہا ہونا تھا آپ کو یہ آرڈر کرنا یاد آ گیا کہ جو ہی وہ بندہ رہا ہوتا ہے آپ اس قسم کا آرڈر لے آتے ہیں، اور بہت ساری نظیریں ملتی ہیں اس دور کے اندر۔ اسی طرح شاہدانہ گلزار صاحبہ کو بھی رہا کر دیا گیا۔ دونوں شخصیات کو کہا گیا کہ غالباً وہ اسلام آباد کے اندر ہی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ تو محض ایک مذاق ہے، آئین قانون کے لحاظ سے چلانا ہے تو اس طرح چلائیں۔ کیا DC صاحب آپ نے شوکاز نوٹس کا جواب دے دیا؟ DC صاحب کو جو شوکاز نوٹس ہوا اس حوالے سے بھی انہوں نے ان سے پوچھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت میں شوکاز نوٹس جو DC اسلام آباد کو دیا تھا اس پہ اوپر جو جواب آیا اس کو انہوں نے غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے DC اسلام آباد پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ سماعت پر DC اسلام آباد پر فرد جرم عائد ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ وہ جب عدالت نے بلا کے پوچھا کہ جناب یہ کیا تھریٹ ہے تو SHO کہتا ہے کہ جی میں تو اس وقت وہاں پہ تھا ہی نہیں۔ پولیس جو DPO صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اس دن چھٹی پہ تھا۔ مطلب پوری اگر آپ کارروائی سنیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی انتہائی بھونڈا قسم کا مذاق ہو رہا ہے۔ کل ہی ہم نے اپنے چینل کے اوپر بھی ایک خبر رپورٹ کی تھی کہ ارسلان جو 14 سالہ بچہ لاہور کا، اس کے ساتھ لاہور میں جو پولیس نے کیا، اب ہر جگہ پہ وہ میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس حالیہ عرصے میں، اس کی شاید ہی پاکستان میں کوئی نظیر ملتی ہو کہ کسی جمہوری حکومت کے دوران اس قسم کی حرکتیں کی گئی ہوں۔ اب جو پنجاب کی نگران حکومت ہے اس کے حوالے سے اس کا جو کردار ہے اس 16 مہینے کے دوران، جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کے خلاف جو کچھ کاروائیاں ہوتی رہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پنجاب کی نگران حکومت کے ایک وزیر وہاب ریاض صاحب جو ہیں، اب انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ بڑے اچھے کرکٹر ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب وہاب ریاض صاحب اس حکومت کے وزیر کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے جو انتہائی متنازع حکومت تھی، جو 3 مہینے کے لیے آئی تھی۔ 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں، اور اس حکومت کے دور میں جو کچھ ہوا، ارسلان نسیم کی تو ایک یہ کہانی ہے جو اس بچے کے ساتھ ہوا۔ اس کے علاوہ ذل شاہ کے کیس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی رہی، پیچھے پہلے جس طریقے سے خواتین کے ساتھ سلوک ہوا، پولیس لوگوں کی گاڑیاں مال روڈ کے اوپر توڑتی رہی، اور وہاب ریاض بڑے بوٹ پہن کے بارش کے پانی میں پھرتا رہا۔ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بھی لوگ نہیں بھولتے، اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس دور کے اندر جو چیزیں ہوں گی لوگوں کے سامنے رہیں گی، بار بار سامنے آتی رہیں گی۔ وہاب ریاض ایک
متنازع نگران حکومت کے وزیر کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. وہ جو پہلے ان کی خدمات تھی اس سے کوئی انکار نہیں, وہ قومی ہیرو ہیں, انہوں نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی, لیکن وہ یاد کس وجہ سے رکھے جائیں گے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. کل جس طریقے سے وہ ایک ہم نے اس پہ ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ پی سی بی نے ایک ویڈیو نکالی اور پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے, اور اس میں سے عمران خان کو نکال دیا, اس میں سے عمران خان کو غائب کر دیا, تو پھر اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا اس طریقے سے کہ پھر جو ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے. ایون کہ اب تو پہلے بی بی سی نے, پھر الجزیرہ نے بھی اس کے اوپر ایک رپورٹ کی ہے, الجزیرہ نے بھی اس حوالے سے خبر شائع کی ہے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور کے اندر عوام جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے, سمجھتی ہے, سوچتی ہے, اور جو کردار جس کا ہوتا ہے وہ بار بار لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو اب وہ کس وجہ سے یاد رکھے جائیں گے؟ بدقسمتی سے میرے خیال میں یہ جو متنازع حکومت کے دوران اس حکومت کے دوران جو متنازع حرکتیں ہوئیں اس کے اوپر ان کو زیادہ یاد رکھا جائے گا. باقی اس وقت ملک کی جو معاشی حالت ہے, جس معاشی حالت میں انوار اللہ کاکڑ صاحب کو یہ ملک دیا گیا ہے, وہ سب کے سامنے, اور پہلا تحفہ نگران حکومت کی جانب سے بھی عوام کو مل گیا ہے جناب. جی ہاں جی, پٹرول کی قیمت میں تقریباً 17 روپے 50 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے تقریباً فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. پٹرول اب 290 روپے کا اور ڈیزل 293 روپے کا. یاد ہے کہ جب 150 روپے کا تھا پٹرول اور ڈیزل, اس سے بھی کم تھا, تو کتنی مہنگائی تھی پاکستان میں, کتنی مشکل تھی, کتنا میڈیا اس کو رپورٹ کرتا تھا, کتنے مسائل تھے. اب یہ 300 کے قریب ہو گئی یہ بات, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب اتنے مسائل نہیں ہیں, نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی لوگ کمپلین کرتے ہیں, نہ ہی آج کل کوئی صحافی ٹیکسی میں بیٹھتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ جناب بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, 150 روپے لیٹر ہے اور یہ مہنگائی ہو گئی ہے. پر شکر ہے کہ آج کل ویسی کوئی باتیں نہیں کی جاتی, اور جو ہے عوام صحافیوں سے اس قسم کی باتیں نہیں کر رہی. باقی جو میں نے آپ کو پہلے شہریار آفریدی صاحب کی اور شاندانہ گلزار صاحب کی خبر دی سماعت کے دوران, وہاں پہ جج صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ بتائیں جی پچھلے 3 ماہ میں آپ کا کوئی ایک بھی ایم پی او آرڈر جو عدالت نے برقرار رکھا ہو, اور جسٹس بابر ستار صاحب نے اس کی تفصیلات بھی مانگی. اس سارے 16 ماہ کے دوران یہ جو کچھ ہوتا رہا, جس طریقے سے سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہی, لوگوں کو رہا ہوئے, دوبارہ گرفتار کیا گیا, لیکن اسی عرصے میں ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ کہاں تک پہنچا دی گئی, وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا کوئی راز نہیں ہے. بار بار کہا گیا کہ جناب فلانا وزیر خزانہ آنا چاہیے کیونکہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہو. کیا یہ وہ جو پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا, یہ وہ تسلسل ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ باقی جو معیشت کی حالت ہے وہ بھی, یہ خبر اگر آپ سامنے دیکھیں, ڈان کی خبر ہے کہ مالی سال 2023 میں ان تجربہ کاروں کے دور کے اندر جو بڑی انڈسٹری ہے اس کی پروڈکشن میں 10% کمی ہوئی. یہ بہت بڑی کمی ہے. باقی آپ کی ایکسپورٹس میں کمی ہوئی, باہر سے جو آپ کے پیسے آ رہے ہیں اس میں کمی ہوئی. کوئی بھی ایک سیکٹر آپ ایسا بتا دیں جہاں پہ پاکستان نے کوئی بڑی ترقی کی ہو اس 16 ماہ کے دوران, جب تک ان کی حکومت رہی. لیکن ابھی بھی وہ کہتے تھے کہ جناب معاشی پالیسیوں کا تسلسل چاہیے. آگے آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا, معاشی جو حالت ہے وہ کتنی بہتر ہو رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے. اس کا بار بار ذکر مہنگائی کا, اب ہمیں بھی شرم آتی ہے کیونکہ آپ لوگ بھی ویڈیو سن کے آپ کا بھی دل اداس ہوتا ہوگا کہ یار, پر ہماری دعا ہے کہ کوئی بہتری کا حل نکلے, اور یہ جو نگراں حکومت ہے شاید اس کے دور میں چیزیں کوئی سنبھلنے پائیں. لیکن یہ لوگ الیکشنز کروانے آئے ہیں, ان کا کام الیکشنز کروانا ہے, معیشت کو درست کرنا عوامی نمائندوں کا کام ہوتا ہے جن کو عوام الیکٹ کرے گی. جب تک اس ملک میں جمہوریت ہے یہ فیصلہ تو پھر عوام نے نمائندوں کو کرنا ہے. باقی اس کے علاوہ الیکشنز کب ہوں گے, عوامی نمائندے کب آئیں گے, اس حوالے سے بھی بحث جاری ہے ملک کے اندر. رضا ربانی صاحب نے ایک لیٹر کا بھی ذکر کیا کہ جناب وہ ٹائم دے دے, الیکشن کمیشن بتائے, حتمی اپنا فیصلہ دے کہ جی کب تک حلقہ بندیاں ہو جائیں گی, یہ سارا معاملات کب تک حل ہو جائیں گے. ایک جناب ٹائم پیریڈ ہمیں دیا جائے اور واضح کیا جائے. الیکشن کمیشن کیوں نہیں بتا رہا؟ بھائی الیکشن کمیشن کو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار تو آپ لوگوں نے دیا ہے, قانون سازی کر کے, قانون تبدیل کر کے صدر مملکت سے لے کے خود الیکشن کمیشن کو اختیار دیے. اور اب جو ہے اس طرح کے لیٹر جاری کر کے جو ہے آئی ڈونٹ نو کیا پرپز ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ہم اتنے نائیو ہیں,
ہم اتنے جو ہے ہمیں سمجھ نہیں ہے چیزوں کی کہ پہلے ہم خود اس کو اختیار دے رہے ہیں، اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ٹائم نہیں دے رہا. تو یہ تو ساری تبدیلیاں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کی ہے. بلاول صاحب جس کابینہ کا حصہ تھے اس کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے، اس حکومت نے اس کی منظوری دی ہے. اب الیکشن کمیشن کی جب مرضی ہوگی وہ دیں گے. اور آپ نے جو 2 صوبوں کے اندر انتخابات کے حوالے سے جب آپ لوگوں سے کوشچن ہوتا تھا تو آپ کبھی ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے، صحافی آپ سے کوشچن پوچھتا تھا آپ ادھر جاتے تھے. اب آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں یا لیٹر نکالیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو اختیار آپ نے الیکشن کمیشن کو خود دیا، جو خود بیوروکریسی کے حوالے آپ نے کیا کہ جی بیوروکریسی فیصلے کرے گی، تو پھر ان کو اب کرنے دیں فیصلے. یہ تو آپ کی منشا تھی نا، آپ کی اسی پارلیمنٹ نے یہ قانون میں ترمیم کی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.